السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی چلی تھی کہ اسے قریب ہی کہیں سے چھن چھن اور بانسری کی ملی جلی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اسے اپنا وہی خواب یاد آ گیا اور ایک پل کے لیے تو یوں لگا جیسے وہ اسی خواب میں موجود ہو۔ وہی میٹھی خوشبو، بانسری اور چھن چھن کی آواز جو صحرائی ماحول میں پراسراریت پیدا کر رہے تھے، مگر اس پراسرار ماحول کے باوجود بھی وہ چند لمحے ان آوازوں کے سحر میں مبتلا ہو گئی۔ سحر تو تب ٹوٹا جب کامن نے اسے پکارا۔ کیا ہوا؟ اچانک کیوں رک گئی؟ وہ یہ خوشبو تو وہ سمجھ گئی تھی کہ کامن کی ہی ہے، یعنی اس کا خواب اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اسے ایک پوشیدہ وجود کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ مگر یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے پوچھ لیا، شاید جانے بغیر وہ آگے نہیں بڑھنے والی تھی۔ یہ چھنکتی ہوئی آواز ایک اونٹ کے پیروں میں پہنائے گئے گہنوں کی ہے۔ کچھ گھنگرو، کچھ گھنٹیاں، کچھ سنہری سکے، یہ سب مل کر یہ آواز پیدا کر رہے ہیں، کامن نے تفصیلاً بتایا۔ اور یہ دوسری آواز شاید بانسری کی ہے نا؟ ہاں، یہ شنہا بانسری کی ہی آواز ہے۔ یہاں ایک ناگ ہے جو انسانی روپ میں صرف رات کو ظاہر ہوتا ہے اور اونٹ پہ سوار ہو کر شنہا پہ کامود ایک راگ کا نام کی میٹھی دھن بجاتا ہے، جس سے صحرا کے کئی ناگ اور سانپ مدہوش سے ہو جاتے ہیں۔ اس ناگ کو اس شہنا اور اس کامود کی دھن سے عشق ہے۔ او آئی سی، لیکن اگر اس ناگ نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ فکر مندی سے اس نے پوچھا۔ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بے فکر رہو، ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جان ہی نہیں پائے گا کہ ہم ناگی نہیں ہیں، اور اگر جان بھی لے تو کچھ نہ ہوگا۔ اور ویسے بھی ہمیں اس سے نہیں بلکہ اس جانب سفر کرنا ہے۔ کامن نے بے فکری سے شانے اچکاتے ہوئے اسے بھی بے فکر ہو جانے کا کہا۔ سنجبیل سر ہلاتی اسے راستے پر چلنے لگی، مگر وہ بانسری اور چھن کی آواز ابھی تک اس کے دماغ پہ سوار تھی، یہاں تک کہ وہ دور ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئی تھی۔ آواز کا ساتھ کیا چھوٹا سنجبیل پہ بیزاریت سوار ہو گئی۔ کتنا ساحرانہ سفر طے کر رہی تھی مگر آواز اسے دور ہو کے بلکہ نہیں، وہ خود آواز سے دور ہو کر سارا سحر توڑ گئی۔ چلتے چلتے اسے بے تحاشا پیاس نہ لگنے لگی۔ کچھ یہ گرمی کے سبب بھی تھا کہ اس کا حلق شدید سوکھ چکا تھا اور کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل کھولی اور اسے منہ سے لگائے غٹ غٹ پینے لگی، اور پھر ایک ہی سانس میں آدھی بوتل ختم کر گئی۔ کافی چلنے کے بعد تقریباً کوئی پونا گھنٹہ اسے دور کہیں سے اونچائی پر بنا کچھ دکھائی دیا، مگر اندھیرے کے سبب وہ اندازہ نہ کر پائی کہ وہ کیا ہے۔ وہی ہے ناگ محل، اور یہ جو اونچائی پہ تمہیں دکھائی دے رہا ہے نا، یہ ایک ناگ کی ایک مورت ہے، یہی اس کے ناگ محل ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ اس کی نظروں کے تعاقب بھانپ کر اس نے اطلاع دی۔ یعنی ناگ محل کچھ یوں بنا تھا، ایک بڑی سی محل نما کالے رنگ کی عمارت تھی، اور اس کے وسط میں اونچائی پر ایک بڑے سے ناگ کی مورت بنی تھی، جو کسی بھی انسان کے اچانک دیکھنے پر اسے خوف سے جھنجھوڑ کر ہی رکھتی۔ اس ناگ محل کے پیچھے صحرائی دنیا آباد ہے، چھوٹے بڑے کچے پکے مکانات وغیرہ۔ کامن نے اسے آگاہ کیا تاکہ وہ یہی نہ سمجھتی رہی کہ صحرا میں سوائے ناگ محل کے کچھ ہے ہی نہیں۔ ابھی انہوں نے دوبارہ چلنا شروع کیا ہی تھا کہ ہوائیں پھر سے چلنا شروع ہو گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ زور پکڑتی صحرائی طوفان میں تبدیل ہو گئی۔ ریت اٹھ اٹھ کر اس کی آنکھوں میں گھسنا شروع ہو گئی۔ ہوا کے زور سے وہ ڈولنے لگی، مگر اپنی کوشش کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ یہ اچانک اتنا خطرناک طوفان کہاں سے آ گیا؟ سنجبیل نے آنکھیں ملتے ہوئے استعجاب سے پوچھا۔ شاید تمہارے استقبال کے لیے آیا ہے۔ سنجیدگی میں لپٹا مذاق کیا گیا۔ حد ہے، اس سچویشن میں بھی اسے مذاق سوچ رہے۔ وہ بڑبڑائی۔ بہرحال یہ صحرائی طوفان واقعی خطرناک ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ جلد ریت کا گولا تمہیں اپنی لپیٹ میں لے کر تمہارا کام تمام کر دے، اس لیے جلدی آؤ اس طرف۔ کامن اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے نہ جانے کس طرف لے جا رہا تھا۔ بجلی کڑک رہی تھی، سرخ آسمان سفید روئی سے بادلوں کی اوٹ پہ چھپنے لگا تھا، اور یہ منظر صحرا کو مزید دہشت ناک بنا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انگاروں کے آگے سفید بدروہیں لہرا رہی ہوں۔ سنجبیل کو یہ سب حیران کن لگ رہا تھا کہ جہاں کچھ دیر پہلے گرمی اپنے زوروں پر اس کا حال بے حال کیے ہوئے تھی، وہیں اب ہوائیں گرم سے نیم گرم ہو چکی تھی اور بادل بھی بننا شروع ہو گئے تھے۔ حیران پریشان مت ہو، یہاں موسم یوں ہی اچانک کھڑے کھڑے بدل جاتا ہے۔ کامن اسے ایک سرنگ کے قریب چلا آیا۔ سرنگ کا منہ کافی چھوٹا تھا، انہیں قدرے جھکنے کے بعد بھی مشکل سے داخل ہونا پڑتا تھا۔ سنجبیل ابھی جائے یا نہ جائے کی کشمکش میں ہی گھری ہوئی تھی جب اس کے ہاتھ پہ کچھ گرا۔ اس نے چھو کر دیکھا تو وہ پانی کا قطرہ تھا، بلکہ قطرے تھے، اور پھر ایک کے بعد ایک قطرہ اس پہ گر کے جذب ہوتا رہا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یوں ہی اگر کھڑی رہو گی تو بھیگ جاؤ گی، اور بھیگی ہوئی ساشا اگر ناگ محل میں شاتا کی نظروں میں آئی تو اس کے مختلف سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کامن نے اس کے لیے اندر جانے یا نہ جانے کا فیصلہ آسان کر دیا۔ وہ جھکتی ہوئی دقتوں سے سرنگ کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کافی اندھیرا تھا، بلکہ مکمل اندھیرا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہاں کیڑے مکوڑے نہ ہوں، ورنہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی فوت ہو جائے گی۔ ایک تو روشنی بھی تو نہیں تھی یہاں۔ تم کہاں ہو؟ اس نے آواز دے کر کامن سے پوچھا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ اندر آ گیا یا باہر ہی ہے۔ یہی ہوں، مختصر جواب ملا تو اسے تسلی ہوئی۔ یہاں بہت اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ واقعی اس کے سانس لینے کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی۔ ساشا، تم ٹھیک ہو؟ کامن کا ہاتھ اسے اپنے ہاتھ میں محسوس ہوا، یوں جیسے کہ یہ فکر ظاہر کرنے کا انداز ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
مجھے باہر نکلنا ہے، یہاں سے میں بارش میں بھیگ لوں گی مگر یہاں خود کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کا تنفس قدرے بگڑ چکا تھا، تبھی پھولی سانسوں کے ساتھ وہ بولی، ایک تو اندھیرا اور دوسرا کیڑے مکوڑوں کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے ساشا کی سانسیں اسے دغا نہیں کر سکتی۔ اپنا ہر خوف دل سے نکال دو کیونکہ تمہاری مدد اور حفاظت کے لیے ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کامن کے اندیکھے وجود سے سنہری روشنی پھوٹنے لگی۔ سنجبیل نے آنکھیں پھاڑے اپنے دائیں طرف بیٹھے کامن کو دیکھا، جو کہ خود تو دکھائی نہ دیا مگر اسے ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا ستارہ ضرور دکھائی دیا جو سنجبیل کے چہرے اور سرنگ کو روشن کر رہا تھا۔ اس کی تو جیسے جان میں جان آئی۔ کامن کے کہے گئے یہ الفاظ کہ میرے ہوتے ہوئے ساشا کی سانسیں اسے دغا نہیں کر سکتی، اپنا ہر خوف دل سے نکال دو کیونکہ تمہاری مدد اور حفاظت کے لیے ہر لمحہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سنجبیل کا دل ایک دفعہ زور سے دھڑکا گئے تھے، یعنی کچھ تو تھا کامن کے لہجے میں، اور یہی لہجہ اور اس لہجے کی مضبوطی سنجبیل کو فی الوقت ہر خوف سے آزاد کر گئی تھی، بھلے وہ یہ ستارہ چمکاتا یا بجھا ہی رہنے دیتا۔ باہر زور و شور سے بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، بجلی کڑک رہی تھی اور وہ سرنگ میں ٹم ٹم کرتی روشنی میں آنکھیں بند کیے یہ سوچ رہی تھی کہ قسمت آخر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے۔ اچھی بھلی وہ اپنی دنیا میں رہ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے اسے دوسری دنیا میں آنے کا نیوتا ملتا ہے، اور وہ چال گھر کی عجب بھول بھلائیوں سے ہو کر پہاڑوں میں آ رکی ہے۔ وہاں اس میں نئے انکشاف ہوتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کوئی اور ہیں، اس کے یہاں آنے کا مقصد ظالم قوت سے مقابلہ کرنا ہے، آزادی دلانا، انصاف دلانا ہے، اور بھی وہ اس ظلم سے لڑنے کی خاطر صحرا کی طرف ایک اندیکھے وجود کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب ایک لمبا سا خواب ہو، جسے ہی وہ آنکھیں کھولے گی تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے جب آنکھیں کھولی تو خود کو وہیں اسی سرنگ میں ہی پایا۔ ایک بے بسی سے بھرا آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر بکھرا۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے شدت دل سے دعا کی کہ کاش یہ سب جلدی ختم ہو جائے اور وہ اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ میں نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے نہیں جانا، انہیں سوچوں کے تحت اس کے منہ سے نکلا، مگر تبھی اسے اپنی آنکھ کے نیچے گال سے اوپر کچھ محسوس ہوا۔ یہ آنسو نہیں تھا بلکہ کامن کا ہاتھ تھا جو اس کے چہرے پر ٹھہری نمی کو صاف کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم بہت بہادر ہو مگر تم تو بہت بزدل نکلی۔ سچ کہوں تو تم پہ یہ بزدلی سوٹ نہیں کرتی ساشا۔ ابھی تم وہاں گئی نہیں، ابھی تم نے کچھ دیکھا نہیں، ابھی تم نے شاتا کی کمزوریوں کو پکڑا نہیں، اس کے روبرو کھڑی نہیں ہوئی اور پہلے ہی ہار مان گئی۔ میری بات سنو ساشا، تم یہاں مات کھانے نہیں بلکہ مات دینے آئی ہو۔ بس اپنے دماغ کے ساتھ اس بات کو چسپاں کر لو کہ شاتا ایک بری عورت ہے، وہ ظالم ہے، وہ سب کچھ تباہ کر کے رکھ دے گی۔ 22 سال سے اس کی قید میں تمہارے ماں باپ بغیر کسی جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں، کسی اور کی نہ صحیح مگر ان کی آزادی کی خاطر ہی صحیح۔ مگر خود کو مضبوط کرو شاتا سے مقابلے کے لیے، خود کو تیار کرو، اور اس معاملے میں تمہیں دماغ سے کام لینا ہوگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہاں جا کر اپنی کان اور آنکھیں کھولے رکھنا اور رکھنا ہے اور سب چیزوں کا جائزہ لینا ہے، خاص کر شاتا پہ کڑی نظر رکھنی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، کیا اسے پسند ہے، کیا نہیں، کس چیز سے ڈرتی ہے، کس چیز کو عزیز رکھتی ہے، یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تم نے پک کرنا ہے، یہ تمہارے بہت کام آئیں گے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ کامے نے اسے کسی استاد کی طرح نرمی سے سمجھایا۔ ہاں میں سمجھ گئی، اس نے مایوسی والی سوچوں کو پرے جھٹکا۔ صحیح تو کہہ رہے یہ، ابھی میں وہاں گئی ہی نہیں، ابھی مجھے ہار کی زنجیروں میں جکڑا ہی نہیں گیا، تو پھر میں پہلے سے ہی کیسے ہار مان سکتی ہوں؟ ہار کی بیڑیاں تو مجھے شاتا کی پیروں میں ڈالنی ہیں، جس نے مجھے جنم دینے والے ماں باپ کو بغیر جرم کی قیدی بنا کر رکھے۔ مجھے ہار نہیں ماننی، بالکل بھی نہیں، سنجبیل نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے خود سے عزم کیا۔ اس رات اسے وہ لائنز یاد آ گئی جو کسی نے کہی تھی کہ قید بھلے محل میں ہی کیوں نہ ہو، قید قید ہی ہوتی ہے، اور 22 سال سے اسے جنم دینے والے ایک محل میں بنا جرم کے قید کاٹ رہے تھے تو وہ کیسے خود غرض بن سکتی تھی؟ اسے ان کے لیے کچھ کرنا ہی تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ کامی نے گمسم سے سنجبیل کو مخاطب کیا تو ایک اور سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ اور ہاں، مجھے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے دوسروں کے ہاتھوں کا سہارا نہیں لینا، نہ ہی کہیلا کے اور نہ ہی کامن کے۔ کچھ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے کمزور نہیں پڑنا، ویسے بھی میں اتنی بزدل نہیں ہوں کہ اس شاتا سے ڈر جاؤں۔ آخر میں سنجبیل مصنوعی بہادری دکھاتی ہوئی بولی تو کامن ہنس پڑا۔ ہاں، اتنی بہادر کہ کیڑے مکوڑوں کو ہاتھ تھیلی پہ رکھ کر پھونک سے اڑا دیتی ہو۔ یہ ہنستے ہوئے بولا تو چند لمحوں کے لیے تو وہ اس کی ساحرانہ ہنسی میں ڈوب سی گئی۔ اف، طنز طنز طنز! ہاں، لگتا ہے مجھے ڈر، تو اس میں میرا کیا قصور؟ شہر سے نکلی تو تنگ آ کر چلائی، دل چاہا بیٹھ کر روئے کہ دنیا میں وہ اکیلی تھوڑی نہ ہے جسے کیڑے مکوڑوں سے ڈر لگتا ہے، مگر پھر بھی ہر کوئی اس پر ہی طنز کرتا ہے۔ ہاں، تمہارا ہی قصور ہے۔ توبہ ہے، ایک ناگن کیڑوں سے ڈرتی ہے، یہ دیکھ کر میرا تو سر چکرا جاتا۔ ہاں، یہ تو سچ تھا کہ کامی نے کیڑے مکوڑے بن کے سنجبیل کو کچھ کم نہیں ڈرایا تھا، کیونکہ وہ اس کا ڈر جانتا تھا، اس کی کمزوری سے آگاہ تھا۔ میں ناگن نہیں ہوں، اوکے؟ برا سا منہ بنا کر اس نے اطلاع دی جیسے نہیں ہو تو کیا ہوا، جلد بن جاؤ گی، اور جب تم ایک بار ناگن بن گئی تو کیا میں دوبارہ انسان نہیں بن پاؤں گی؟ رونے والی صورت بناتے ہوئے اس نے ٹوک کر پوچھا، جان جسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ نہیں، کامی نے سختی سے نہیں کہا۔ تو پھر؟ وہ بے چین ہو۔ تو پھر یہ کہ جب تم ایک بار ناگن بن گئی تو سمجھ آنا شاتا کا انت قریب ہی ہے۔ اور سنو،
کچھ ضروری باتیں تمہیں بتانی ہیں. تمہیں اپنا نام بدلنا ہوگا. میرا مطلب ہے کہ ناگ محل میں سب کا نام شین سے شروع ہوتا ہے تو تم وہاں خود کو ساشا نہیں کہلوا سکتی. ان باتوں کا خیال کامن کو اچانک سے آیا تھا. یعنی بس میرے تیسرے نام کی کمی تھی. تو کیا نام ہوگا میرا؟ اس نے کامن سے ہی پوچھ لیا. ویسے تو تمہارا نام ساشا ہے، لیکن تم چاہو تو رد و بدل کر کے شاسا کر سکتی ہو. مزے سے کہا گیا. یہ کچھ زیادہ ہی عجیب نہیں ہے؟ سنجیبل کو ساشا ہی بہت عجیب لگا تھا. کچھ جا کے شاسا، اس سے بھی زیادہ عجیب نام تمہیں سننے کو ملیں گے وہاں. اس لیے میرا خیال ہے یہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے لیے دماغ پر زور دے کر کوئی نام تجویز کرنے کا میرا موڈ نہیں ہے. کامن روکھی اور اجنبی لہجے میں گویا تھا. کتنا بدتمیز ہے. منہ میں بڑبڑائی. کامن کے ساتھ ہونے پر اسے بڑبڑانا ہی تو تھا بس. لیکن ایسا کیوں ہے کہ وہاں ہر کسی کا نام شین سے شروع ہونا لازم ہے؟ اس نے کامن کی شین والی بات پہ اب غور کیا تو اپنی یہ فکس شین والی لفظ والی یہ کلچن دور کرنے کو پوچھ بیٹھی. وہ اس لیے کہ جب سے شاطا نے تخت سنبھالا ہے تب سے اس نے اپنے نام کی طرح سب کے نام شین سے رکھ دیے، اور جو بھی نیا غلام یا کنیز بنے اس کا نام بھی خود تجویز کرتی ہے، سوائے اس کے جس کا پیدائشی نام ہی شین سے ہے، اس کا تبدیل نہیں کرتی. ہم اگر اتنی کنیزوں میں وہ نہ تو کسی کا چہرہ ٹھیک سے یاد رکھ پاتی ہے، نہ ہی نام، سوائے ان کے جو اس کے خاص کنیزوں میں سے ہوں. ورنہ ناگ دیوی کے دور تک ایسا بالکل نہیں تھا. ناموں کا مخصوص حرف سے شروع ہونا بالکل لازم نہیں تھا. جیسے تمہارا نام شین کے بجائے سین سے ہے، جو کہ تمہاری ماں کے نام کے پہلے 2 حرف سا اور باپ کے نام کے آخری 2 حرف یعنی شا سے مل کر ساشا بنا ہے. اس نے اس کے نام کے حوالے سے بھی اسے آگاہ کیا. اوہ انٹرسٹنگ. باہر بارش ابھی بھی ہو رہی تھی، مگر اس کے برسنے کی شدت میں قدرے کمی آ گئی تھی. گرمی کا جو شدت والا احساس تھا وہ اب نارمل ہو چکا تھا. یہاں رہنے والی اتنی گرمی کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ سنجیبل نے گردن نیچی کو جھکا کر باہر برستی بارش کو دیکھتے ہوئے پوچھا. یہ آتشی دنیا ہے. یہاں رہنے والوں کے لیے بے حد گرمی نارمل موسم ہے. ان سے بلکہ سردی برداشت نہیں ہوتی. ویسے کبھی صحرا میں برف باری دیکھی ہے؟ پتہ ہے تب تو ہر ایک ناگ اور ناگن گھروں سے تقریباً نکلنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. سانپ اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں. میں کہاں سے دیکھنے لگی صحرا میں برف باری، بٹ آئی وش کہ میں دیکھ سکوں. وہ آہ بھرتی حسرت سے گویا ہوئی. دیکھو گی، تم ضرور دیکھو گی. کامن یقین سے بولا. یہ اتنے اعتماد سے کیوں بولتا ہے؟ خیر اس نے اپنی سوچ کو پرے جھٹکا اور پوچھنے لگی. ہم کب تک اس سرنگ میں بیٹھے رہیں گے؟ سنجیبل کی کمر میں درد اٹھنے لگا تھا. تب تک جب تک بارش بالکل تھم نہیں جاتی. فوراً جواب موصول ہوا. اور کب تھمے گی یہ بارش؟ وہ جھنجھلا اٹھی. بارش میں نہیں برسا رہا، ٹکا سے جواب ملا. ایک تو یہ سیدھے جواب کیوں نہیں دیتا جن کہیں کا. ایک بار پھر وہ بڑبڑا کر رہ گئی. کیا کہا تم نے؟ اس کی بڑبڑاہٹ وہ سن چکا تھا. کچھ بھی تو نہیں. وہ جان گئی کہ وہ سن چکا. تبھی شانے اچکا کر بولی. تم نے مجھے جن کہا نا؟ نہیں، میں کیوں کہنے لگی ایسا؟ وہ صاف مکری. میں جن نہیں ہوں ساشا. میں کیا ہوں کیسا ہوں یہ تمہیں میں ضرور بتاؤں گا، مگر تب جب تم شاطا سے انتقام لے لو گی. انتقام؟ کیسا انتقام؟ وہ لفظ انتقام پہ ٹھٹکی. یہ بھی میں تمہیں تبھی بتاؤں گا کہ آخر کیسا انتقام. ابھی تو تم باہر آؤ. بارش تھم چکی ہے. بچانا چاہتی تھی مگر وہ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا. تبھی اس کا ہاتھ پکڑتا اسے باہر نکلنے میں مدد کرنے لگا، مگر اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بولی. میں اپنی مدد آپ کر سکتی ہوں. اور پھر خود سے باہر نکل آئی. باہر ریت بہت پھسلنی ہو گئی تھی. وہ بہت مشکل سے چل رہی تھی کیونکہ پانی کے سبب اس کے پاؤں ریت میں نیچے تک دھنستے چلے جاتے اور اسے زور لگا کر نکال کے آگے بڑھنا پڑتا، اور اسی دوران وہ لڑکھڑا کر گرنے لگے. مگر کامن نے اسے سنبھال لیا. یہ کر رہی ہو تم اپنی مدد آپ؟ دل تو کر رہا تھا تمہیں گرنے دو، مگر گندے لباس کے ساتھ تم وہاں نہیں جاؤ گی. اب کے کامن کی روپدار آواز کے آگے وہ خاموش ہی رہ گئی اور اس کے ساتھ سر جھکائے چلتی رہی. ہاتھ اس کا کامن کے ہاتھ میں تھا کیونکہ وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی. جتاتا ایسے ہے جیسے احسان کرتا ہے. یہ خود کبھی کیوں نہیں گرتا؟ سنجیبل نے جلے دل سے سوچا اور دعا کی کہ ایک بار یہ بھی ضرور گرے. مگر افسوس، اس کو تو میں سنبھال ہی نہیں پاؤں گی. تو پھر کیسے احسان کا بدلہ چکانا؟ ایک بار پھر کامن کے متعلق اپنی سوچ کو جھٹکتی وہ آگے بڑھتی رہی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.